دریائے راوی کمالیہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ سدنائی کو بچانے کی کوششیں، مائی سفورہ بند کو توڑنے سے 15 سے زائد دیہات زیر آب۔ خانیوال میں بھی سنگین سیلابی صورتحال، 100 سے زائد دیہات متاثر۔ کبیروالا میں نیشنل ہائی وے کوٹ اسلام کے مقام پر پل ٹوٹنے کا خدشہ، ریلوں کے باعث کمالیہ، پیر محل اور چیچا وطنی میں تباہی، درجنوں گھر اور ہزاروں ایکڑ پر فصلیں سیلاب کی نظر۔ ساہیوال میں بھی فصلیں اور باغات تباہ۔ مودی سرکار اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جاری، ایک بار پھر انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی ذرائع سے رابطہ، دریائے چناب میں پانی چھوڑنے کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل معین بٹو کہتے ہیں بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے نقصان ہو رہا ہے، اچانک کے بجائے قبل از وقت اطلاع دی جائے تو نقصان سے بچا جا سکتا ہے، اقوام متحدہ سے رجوع کر سکتے ہیں، حقوق کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ہیڈ مرالہ پر اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 5,48,000 کیوسک ریکارڈ۔ کبیروالا میں بھی دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، کئی دیہات ڈوب گئے، ملتان کو شدید خطرات لاحق۔ بستی جھڑکل کے قریب بند بوسن میں شگاف، مقامی افراد اور انتظامیہ کا بروقت ایکشن، علاقے کو تباہی سے بچا لیا۔ ہیڈ محمد والا پر شدید دباؤ برقرار، سڑک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ ہیڈ خانقی، قادرآباد اور تریمو پر بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ بھارتی آبی جاریہ سے دریائے ستلج بے قابو، ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر بہاؤ 2,69,000 کیوسک ریکارڈ، قصور کے مزید کئی گاؤں ڈوب گئے۔ بورے والا میں سیلاب، پانی نے ساہوکا آبادی میں پاسکو سینٹر کو 3 اطراف سے گھیر لیا، 63 کروڑ سے زائد کی گندم ڈوبنے کا خدشہ۔ بھاول نگر میں پانی کا شدید دباؤ، چک بھٹیاں کا عارضی بند ٹوٹ گیا، اطراف کی کئی آبادیاں متاثر۔ اوکاڑا، پاک پتن، بھاول نگر، بھاولپور، چشتیاں اور وہاڑی میں بھی عارضی بند ٹوٹنے سے تباہی، ہزاروں ایکڑ رقبہ متاثر، لاکھوں افراد بے گھر۔ ٹھٹا میں سجاول پل کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، کچے کے علاقے میں کئی دیہات زیر آب، گوٹ اسماعیل ملہ کے مکین کشتیوں کے ذریعے جانوروں اور سامان سمیت نقل مکانی، متاثرین حفاظتی پشتوں پر کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، ضلع شہید بے نظیر آباد کی تحصیل قاضی احمد میں بھی 25 دیہات ڈوب گئے۔ کوئٹہ سریاب روڈ دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، تعداد 15 ہو گئی، 31 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج، 5 کی حالت تشویشناک۔ واقعے کا مقدمہ درج، قتل، اقدام قتل، دہشت گردی کی دفعات شامل، تحقیقات جاری۔ حکام نے خودکش حملہ آور کی باقیات قبضے میں لے لی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کوئٹہ دھماکے کی مذمت، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات، ان کے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیسرے روز بھی تیزی، نئی تاریخ رقم 1,52,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور، ٹریڈنگ کے دوران 1,300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 17,500 ایکڑ زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا ریفرنس، کراچی کی عدالت کا ملک ریاض، زین ملک اور علی ریاض سمیت 10 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کا حکم، دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، 7 اکتوبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جنگ عظیم دوم میں جاپان پر فتح کا جشن، 80ویں سالگرہ پر تیانمن اسکوائر پر چینی تاریخ کی سب سے بڑی اور شاندار فوجی پریڈ، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی شرکت، صدر شی جن پنگ سے مصافحہ، عالمی رہنماؤں کے ساتھ گروپ فوٹو بنوایا، ایونٹ میں 26 ممالک کے رہنماؤں کی شرکت، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت نہیں دی گئی، پریڈ میں ہائپر سونک میزائل، ڈرونز اور ٹینک سمیت جدید ترین اسلحے کی نمائش، فوجی دستوں کی کمال مہارت اور فلائی پاس نے سما باندھ دیا، 80ویں سالگرہ پر 80 توپوں کی سلامی۔
چینی فوج قابل بھروسہ قوت، ہمیں ڈرایا یا دھمکایا نہیں جا سکتا، انسانیت کو جنگ یا امن میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ صدر شی جن پنگ کا دنیا کو پیغام، کہا جتنے بھی مضبوط ہو جائیں کبھی توسیع پسندی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، ایسا عالمی نظام چاہتے ہیں جو انصاف اور مساوات پر مبنی ہو، ہم دنیا میں امن کے لیے پرعزم ہیں۔ اور امریکی صدر کا چین پر روس اور شمالی کوریا سے مل کر سازش کا الزام، پیوٹن اور کیم جونگ ان کو میری طرف سے نیک خواہشات پہنچا دینا۔ سوشل میڈیا پر طنزیہ پیغام، کہا چین اور روس کا اتحاد ہمارے لیے باعث فکر نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر 7 جنگیں رکوانے کا تذکرہ۔ ٹھٹہ میں سجاول پل کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، کچے کے علاقے میں کئی دیہات زیر آب۔ گوٹ اسماعیل ملہ کے مکین کشتیوں کے ذریعے جانوروں اور سامان سمیت نقل مکانی، متاثرین حفاظتی پشتوں پر کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، ضلع شہید بے نظیر آباد کی تحصیل قاضی احمد میں بھی 25 دیہات ڈوب گئے۔ گجرات اور گرد و نواح میں طوفانی بارش، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل۔ سیالکوٹ میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ لاہور میں وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ پنجاب کے کئی شہروں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، قصور، اوکاڑہ اور گرد و نواح میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ دریا چناب اور راوی میں پانی کی سطح مزید بڑھ سکتی ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا الرٹ۔ گلیات اور آزاد کشمیر کے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ متوقع۔ سارا دن بھی بھوکے رہتے ہیں، 2 دن بھی ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں دینے آتا، کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس، صرف یہی چارپائی پڑی ہے جس پہ میں بیٹھی ہوں۔ کپڑے بھی نہیں ہیں، جوتے بھی نہیں ہیں بچوں کے، ہمارے پاس تو صرف آسمان بچا ہے یا زمین بچی ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں دردناک کہانیاں، بھوک اور پیاس کے ڈیرے، کھانا ہے نہ پانی، سیلابی موجوں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ مظفر گڑھ میں دریا کنارے بیٹھی شانی بی بی کی دہائی، 2 دن بھوکے رہتے ہیں، کتابیں اور کھلونے بھی پانی میں گم ہو گئے۔ 9 سال کی مہک کو گھر اور اسکول کی یاد اداس کر گئی۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں کھانا دیتا۔ ہم لوگ رات کو ڈر جاتے ہیں کہ پانی نہ آ جائے۔ میرے کتابیں، بیگ سب کچھ نہیں ہے اور مجھے گھر کی بھی یاد آتی ہے۔ دشوار گزار راستوں کی پرواہ نہ، سیلابی ریلوں کا خوف، سما عوام تک حقائق پہنچانے کے لیے پرعزم۔ سیلابی صورتحال میں سما کی سب سے بڑی اور نان سٹاپ کوریج جاری۔ دریاؤں میں پانی کے اتار چڑھاؤ پر لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ سما مشکل حالات میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا۔ ملک میں تسلسل کا فیصلہ ہو گیا جو مزید 5 یا 10 سال کے لیے ہوگا، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مری میں بڑوں کی اہم بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا گیا، جو بھی ہوگا آئین کے مطابق ہوگا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات، ان کے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیسرے روز بھی تیزی، نئی تاریخ رقم 1,52,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور، ٹریڈنگ کے دوران 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کوئٹہ سریاب روڈ پر شاہوانی اسٹیڈیم کے قریب دھماکہ، ترجمان سول اسپتال کے مطابق دھماکے میں 15 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، تحقیقات جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شدید مذمت، سرفراز بگٹی کا دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنانے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہدایت پر پنجاب میں پہلی بار جنگل کی لکڑی کی نیلامی کا نظام ختم کرنے کا فیصلہ، جدید ٹیکنالوجی اور میپنگ کی مدد سے نئے اور شفاف قواعد و ضوابط بنائے جائیں گے۔ اسرائیل غزہ پر مکمل قبضے کی راہ پر گامزن، ہزاروں اضافی فوجی غزہ پہنچا دیے، غزہ سٹی پر بدترین بمباری جاری، 24 گھنٹے میں مزید 105 فلسطینی شہید، تعداد 63,633 ہو گئی۔ فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو فون، 22 ستمبر کو ہر حال میں 2 اسٹیٹ کانفرنس کے انعقاد کا اعلان، امریکہ سے فلسطینی حکام پر عائد ویزے کی پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ۔
जंग सितंबर लाजवाल फतह की बेमिसाल कहानी। पाक फौज का तीसरे रोज भी मकार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। शम सेक्टर में 500 फौजी कैदी बना लिए, 15 टैंकों और असलहा पर भी कब्जा। लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर की कमाल हाजिर दिमागी। भिंबर सेक्टर में भारतीय पोजीशन पर हेलीकॉप्टर उतारने के बाद सिर्फ एक पिस्टल से 30 सिपाहियों को कैदी बना लिया। पाक फजाइया ने मजीद 3 तैयारे मार गिराए, 2 नुकसान उठाने के बाद फरार। और पहले हीरो फिर जीरो, ग्रीन शर्ट्स का फ्लॉप शो। 3 मुल्की टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया। 170 के ताक़ुब में शाहीन 151 रन ही बना पाए। ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर सभी फ्लॉप। हारिस रऊफ 34 रन बनाकर टॉप स्कोरर। फहीम अशरफ की 4 विकेटें टीम के काम न आई। पाकिस्तान कल UAE से मुकाबला करेगा।